بس ایک واقعہ سنا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ واقعہ تو ایک ہے لیکن اس واقعے سے ہمیں کئی سارے سبق ملنے والے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے وہ مسجد سے باہر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پوچھ لیا کہ یا ابا دجانہ، آخر تو ایسا کیوں کرتا ہے کہ جیسے ہی میں سلام پھیرتا ہوں مسجد سے باہر چلا جاتا ہے؟ کیا تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی ضرورت نہیں؟ کیا تمہاری کوئی حاجت نہیں کہ جو اللہ رب العزت سے تو دعا کے ذریعے سے پوری کروا سکے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ میں تو ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت سے بے نیاز نہیں ہوں، میں ہر لمحہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ پھر تم کیوں نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے؟ پھر تم کیوں دعا کے ذریعے سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، بات کچھ ایسی ہے کہ میرے گھر کے بغل میں ایک یہودی رہتا ہے، میرا ایک پڑوسی یہودی ہے، اور اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس کھجور کی ٹہنی میری آنگن، میرے صحن میں ہے۔ رات کو جب ہوا چلتی ہے تو کھجور میرے آنگن میں گر جاتی ہے، اور میں اسی لیے جلدی سے فجر کی نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں تاکہ ان کھجوروں کو اکٹھا کروں، جمع کروں اور اس یہودی کے حوالے کر دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، میرے بچے اٹھیں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے کھجور اٹھا کر کھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا ایک بچہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ جب میری نظر اس بچے پر پڑی تو اپنی انگلی کو اس کے حلق میں ڈال کر اس کھجور کو نکال دیا اور کہا کہ بچہ، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کل کہیں قیامت میں اللہ رب العزت مجھے چور کہہ کر نہ اٹھائے۔ تو صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا، لیکن آج کل ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم خود حرام کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام پیسوں سے پرورش کرتے ہیں۔ ابھی واقعہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے تھوڑا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف اور صرف اس لیے فجر کی نماز پڑھ کے فوراً گھر جاتے تھے کہیں میرے بچے کے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، سارا واقعہ سن رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پورا واقعہ سنا تو ان کی محبت، ایمانی غیرت جاگ اٹھی۔ فوراً اس یہودی کے گھر پہنچتے ہیں اور جا کر اس پورے درخت کو ہی خرید لیتے ہیں، اور خرید کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ کچھ دن گزرا، جب یہودی کو پورا واقعہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر وہ کھجور کا درخت کیوں خریدا، تو یہودی اپنے پورے بیوی بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اسلام سے، اسلام کے اصول سے، اسلام کے قوانین سے مجھے محبت ہے۔ تو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک مسلم بھائی کے دکھ درد کو سمجھا، اور اسی دکھ درد کو جب بانٹا اور اس کا میسج غیروں تک پہنچا تو اسی غیر نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے خوشی بخوشی اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو آج پہلی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم حرام کماتے ہیں، حرام طریقے سے کماتے ہیں، پیسہ زیادہ آنا چاہیے یہ سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کم ہو لیکن برکت کا دانہ ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ ہو چاہے غلط طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، یہ سوچ اسلام کی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اس واقعے سے ہمیں عبرت اور نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں حلال کمانا چاہیے اور اپنے بچوں کو حلال طریقے سے، حلال پیسوں سے پرورش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی مسلم بھائی کو کوئی دکھ درد تکلیف ہو تو اس دکھ درد تکلیف میں ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان دونوں باتوں پر اچھے طریقے سے عمل کریں گے۔
watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.